الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو دو احادیث ہیں ان احادیث کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ نماز کے اندر رفع الیدین کا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ رفع الیدین کسے کہتے ہیں۔ یدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ اور رفع کا معنی اٹھانا۔ نماز کے اندر رفع الیدین یعنی نماز کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، کیا یہ اب بھی سنت باقی ہے یا کہ اب یہ سنت ختم ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے اور اب یہ موجود نہیں ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے دو احادیث لے کر آئے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر رفع الیدین کرنے کا حکم ہے، اور دوسری حدیث کے اندر جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور ان کا عمل ہے اور انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، اس کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاک و ہند کے علاقے میں جس طرح یہ مسئلہ شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں نے اس مسئلہ کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا ہے، یہ اتنی شدت اس میں اختیار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے اور فقہی مسئلہ ہے۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن یہ ایک فروعی مسئلہ ہے جس کے اندر شروع سے اس امت میں اختلاف چلا رہا ہے۔ متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کا یہ موقف تھا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، اور کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موقف یہ تھا کہ رفع الیدین نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری حدیث ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ذکر کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک پوری جماعت تھی جو کہ رفع الیدین نہیں کرتی تھی، اور تابعین کا پورا ایک گروہ تھا جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ تو شروع سے اس امت میں یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو اتنی شد و مد کے ساتھ بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا آج کی جو دو احادیث ہیں ان احادیث کو جو امام ترمذی لائے ہیں، پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ نے نماز کا آغاز کیا تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے، انہیں کندھوں تک اٹھایا، پھر جب آپ نے رکوع کیا اور جب آپ نے رکوع سے سر مبارک اٹھایا تو آپ نے رفع الیدین کیا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں جگہوں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ دوسری حدیث جو امام ترمذی لائے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ یعنی باقی صحابہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کیا تمہارے سامنے اس طرح نماز نہ پڑھوں جس طرح اللہ کے محبوب نماز پڑھتے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، آپ پڑھیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی، تو نماز کے صرف آغاز میں یعنی شروع میں آپ نے رفع الیدین کیا، اس کے بعد کہیں بھی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ لہٰذا پہلے ترتیب سمجھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس ترتیب کے ساتھ دو حدیث لائے ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور بھی محدثین جب رفع الیدین والی یا رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث ذکر کرتے ہیں تو پہلے ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں رفع الیدین کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں دوسری احادیث لاتے ہیں جن میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس ترتیب سے بھی پتہ چلتا ہے، محدثین کی اس ترتیب سے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا جو پہلے موجود تھی، پھر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے پہلی بات منسوخ ہو گئی۔ یہ ترتیب بھی بتاتی ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا۔ دیکھیے، ایک ناسخ ہوتی ہے اور ایک منسوخ ہوتی ہے چیز، یعنی ایک ختم ہونے والی اور ایک ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ یہاں پر رفع الیدین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، احادیث میں ضرور ذکر ملتا ہے، اور بعد میں محدثین وہ احادیث لاتے ہیں جن میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس لیے اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ نہ کرنے والی جو احادیث ہیں وہ
رفع الیدین کرنے والی احادیث کو منسوخ کر رہی ہیں، اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے اور بعد میں اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک فرما دیا۔ اب آئیے، اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں اور بہت سے علماء آپ کو دلائل دے سکتے ہیں۔ چند ایک دلائل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جن احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین نہیں کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو باقاعدہ طور پر اس سے منع فرمایا۔ اور جو دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے بعد خود امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین کا پورا گروہ اس بات کا قائل تھا کہ رفع الیدین وہ نہیں کیا کرتے تھے، کرتے بھی تھے اور نہیں بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ مسئلہ شروع سے ہی اس امت میں اختلافی رہا ہے۔ اب یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو احادیث لائے، ان میں سے قوی کون سی ہے، مضبوط کون سی ہے؟ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، یہ پہلی حدیث سے زیادہ قوی ہے دو وجہوں سے۔ اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں نماز ادا کی، اور آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور پوری صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اور کسی نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو نماز ادا کی ہے رفع الیدین کے بغیر کی ہے، یہ حضور کی نماز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت جتنے بھی صحابہ موجود تھے ان کا موقف یہی تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کو ترک فرما دیا تھا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صحابہ میں سے ایک فقیہ عالم دین تھے اور مدینہ شریف کے یہ مفتی تھے، اس لیے ان کی حدیث کو زیادہ قوت حاصل ہوگی اور ان کے عمل کو زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ اب آئیے اور بھی کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع الیدین نہ کرنا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رفع الیدین کرنے سے منع کرنا ان احادیث کے اندر موجود ہے۔ پہلی حدیث جو امام مسلم لائے، مسلم شریف کے اندر بہت مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گویا کہ تمہارے ہاتھ چنچل گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اور حضور نے آخری جو لفظ ارشاد فرمایا اس پہ غور کیجئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرار سے نماز میں رہو، یعنی ہاتھ بار بار بلند نہ کرو، رفع الیدین نہ کرو۔ یہ تو یہ واضح طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس سے منع فرمایا۔ دوسری دلیل شرح معانی الآثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کیا۔ آگے سے حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ایک بار دیکھا ہے حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو 50 بار دیکھا ہے کہ حضور نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ انہوں نے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی، تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے کہ ان کے پاس منسوخ ہونے کی دلیل آ چکی ہوگی، اسی لیے تو انہوں نے اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پہلے حدیث روایت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے تھے، اور اب یہاں پر انہوں نے رفع یدین کے بغیر نماز ادا کی۔ پہلی دلیل حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی، اور یہ تینوں ہستیاں رفع الیدین کے بغیر نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا نماز کے اندر، یہ حکم منسوخ ہے۔ اس پر آپ دلیل دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ رفع الیدین چھوڑو، اس طرح نماز ادا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا، لہذا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو ہم نے یہ کیا، جب حضور نے چھوڑ دیا تو پھر ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ لہذا رفع الیدین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور اپنی امت کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت چھوڑی وہ رفع الیدین کے بغیر نماز ادا کرنا چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔